لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، سفر کے متعلق ہماری گفتگو اور ہمارے مسائل چل رہے تھے۔ اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے میں سفر کے متعلق کچھ آداب، کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعرات کے دن سفر کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے صبح سویرے جلدی سفر کرنا یہ مبارک ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان سفر کے لیے جائے تو اپنے سفر میں کوئی ساتھی بھی اپنا بنا لے اور ایک ساتھی کو متعین کر کے اس ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ جو وہ ساتھی اس سفر میں اس کا ساتھ ہو، اس کا محافظ ہو سامان کا، اور ہر وقت سفر کا ساتھی ہو تو سفر میں گزرنے میں آسانی اور سہولت پیدا ہو۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد بھی سفر کی ابتدا کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا سفر ظہر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے شروع فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے اگر سفر میں دو یا سے زائد افراد ہے تو سفر شروع کرنے سے پہلے متعدد افراد میں سے اپنے کسی ایک کو سفر کا امیر بنا لے، جو سفر کے احکام کو جاننے والا ہو، تجربہ کار ہو، علم والا ہو، ایسے شخص کو اپنا امیر بنا لے تاکہ سفر میں سہولتیں پیش آئے۔ اسی طریقے سے سفر میں جانے سے پہلے بھی 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، اور سفر سے جب واپس آئے تو واپس آتے وقت بھی، آنے کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو سفر میں جانے سے پہلے بھی 2 رکعت آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام سفر سے واپس آتے تو پہلے آپ علیہ السلام مسجد تشریف لے جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے پھر گھر تشریف لے جاتے۔ اسی طریقے سے سیرت میں ایک بات اور بھی لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تو سفر میں نکلنے سے پہلے اپنی تمام ازواج مطہرات سے ملاقات فرماتے اور اپنی بیٹیوں سے بھی ملاقات کرتے، اور سب سے آخر میں اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کرتے، ان کے مکان پر جاتے سب سے آخر میں جاتے وقت، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے جاتے، ان سے ملاقات کرتے، پھر دوسروں سے ملاقات کرتے۔ یہاں پر بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ سفر میں جانے سے پہلے بیٹیوں سے ملاقات کرنا، آ کر ملاقات کرنا، یہ بھی مسنون لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ 2 رکعت سفر کی تمام ناپسندیدہ چیزوں سے تمہیں محفوظ رکھے گی۔ کہ 2 رکعت نفل انسان نے پڑھ لی سفر میں نکلنے سے پہلے، سفر کی تمام ناپسندیدہ چیزوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ ایسے جو سفر میں جا رہا ہے تو مسافر کو گھر والے رخصت کرے تو یہ دعا دے، استودع اللہ امانک و دینک و خواتیم عملک، کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم تیرے اعمال کو، تیرے دین کو، تیرے امانت کو، تیرے آخری عمل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ کے سپرد کی جائے اس کی حفاظت ہوتی۔ یہ بندہ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دین کی، آپ کی امانت کی، جو اپنے بیوی بچے گھر میں جو چیزیں امانت چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو، اللہ تعالیٰ آپ کی امانت کو اور آپ کے آخری عمل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں
کہ اگر آپ اس کو کر لو تو تم اپنے تمام ساتھیوں سے زیادہ بامراد نظر آؤ گے، یعنی اگر آپ اس عمل کو کر لو گے تو آپ کی تمام مرادیں پوری ہوگی، آپ کو مال زیادہ ملے گا، تجارت میں، بزنس میں، کاروبار میں نفع زیادہ ہوگا۔ وہ صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سفر میں جانے کا ارادہ کرے تو سفر میں جانے سے پہلے سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 5 سورتیں کو پڑھ لیا کریں۔ سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی اور آخر میں بھی بسم اللہ پڑھنی۔ سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی، بسم اللہ پر سورت کو ختم کرنا ہے، یہ 5 سورتیں پڑھنی ہے سفر میں نکلنے سے پہلے۔ تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ جب پہلے میں سفر میں جایا کرتا تھا تو میں اپنے ساتھیوں سے بڑا خستہ حال ہوتا، کاروبار میں بڑا کمزور ہوتا، پیچھے رہتا، لیکن جب سے میں نے آپ علیہ السلام کے اس نسخے پر بتائے ہوئے عمل پر عمل کیا، آپ کی اس حدیث پر عمل کیا، میں تمام اپنے ساتھیوں سے زیادہ بامراد و خوشحال نظر آتا تھا۔ تو بڑا چھوٹا سا عمل ہے، حدیث کا عمل ہے، ہم بھی سفر میں جانے سے پہلے اس عمل کو کر لیا کریں۔ اسی طریقے سے جو سفر میں جو شخص جا رہا ہے اس کو دعا کی درخواست بھی کرے تو اللہ تعالیٰ مسافر کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو سفر میں ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں، فضولیات میں، گپ شپ میں پڑھنے سے، ایسے موبائل میں گانے سننے، دوسری فضولیات کو دیکھنے کے سفر کرنے سے بہتر ہے اللہ سفر میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو ذکر و اذکار کیا جائے، دعا میں مشغول ہوا جائے۔ تو سفر کے اور مسائل میں آگے کے سفر کے مسائل کہ سفر میں ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فرض نماز کا مسئلہ تو میں نے آپ کو بتایا گزشتہ مجلس میں، سنتوں کا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سفر میں سنت نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو علماء کرام، مفتیان کرام فرماتے اگر سہولت ہے، اقامت کی حالت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، فرصت ہے تو سنت مؤکدہ کو پڑھ لینا بہتر ہے۔ اگر آدمی فری بیٹھا ہوا اپنے ہوٹل میں یا جہاں پر گیا ہوا ہے اس کے مکان پر ہے، مسجد میں کوئی کام نہیں ہے سفر میں لیکن فری بیٹھا ہوا ہے تو اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ بھی پڑھ لے، اگر نہیں پڑھے گا تب بھی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ سنت مؤکدہ کو پڑھ لے۔ اگر جلدی کی حالت میں کہ بھاگ دوڑ کی حالت ہے تو اس صورت میں وہ سنت مؤکدہ کو تو پھر ترک کر دے گا، نہیں پڑھے گا۔ لیکن یہاں پر بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ فجر کی سنتوں کو تو بہرحال پڑھے گا، کیونکہ فجر کی سنت کی بڑی تاکید آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر فجر کی نماز میں فرض نماز بھی کھڑی ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے آخری قاعدہ میں بھی مل جائے گا تو پہلے 2 رکعت سنت پڑھے، اس کے بعد فرض نماز میں شریک ہو، اور یہ مسئلہ کسی اور نماز کے لیے نہیں۔ اگر کوئی بھی فرض نماز کھڑی ہو گئی تو ہم سنت کو نہیں پڑھیں گے بلکہ فرض میں شریک رہیں گے، لیکن فجر میں یہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو پہلے آپ فجر کی سنت پڑھو، اس کے بعد پڑھو، اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اس لیے سفر میں فجر کی سنتوں کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مسافر وہ ہوتا ہے جو سفر شرعی کی نیت سے اپنے مکان سے نکل جائے۔ اب ایک بندہ سفر شرعی کی ارادے سے اپنے شہر سے، اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے نکل گیا، سفر شرعی 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر پر سفر شرعی ہوتا ہے، اس نے ارادہ کیا کہ مجھے سفر شرعی پر جانا ہے، 78 کلومیٹر کے باہر تک جانا ہے، وہ اپنے شہر سے بھی نکل گیا تو وہ قصر پڑھنا شروع کر دے گا، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ لیکن سفر شرعی آنے سے پہلے اس کا ارادہ بدل گیا، سفر کا ارادہ اس نے ختم کر دیا، کسی وجہ سے گھر پہ کوئی کام آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، یا جس کام کے لیے جا رہا تھا پتہ چلا وہاں پر وہ کام نہیں ہو گیا تو درمیان میں اپنے سفر کو اس نے ختم کر دیا، ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب جہاں سے اس نے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا وہیں سے وہ مقیم سمجھا جائے گا، اب وہ 4 رکعت والی نماز پڑھے گا۔ جاتی وقت تو سفر کے ارادے سے نکلا تھا تو جاتی وقت جیسے اپنے شہر سے، اپنی بستی سے باہر نکل گیا تو وہ تو قصر کرے گا، لیکن ابھی مثال کے طور پر 50 کلومیٹر پر ہی پہنچاتا ہے کہ اپنے سفر کے ارادے کو اس نے ملتوی کر دیا،
تو اب جب جیسے ختم کیا سفر کا ارادہ تو اب وہ مکمل نماز وہاں بھی پڑھے گا، واپسی میں مکمل نماز پڑھتے ہوئے آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہمیشہ بھی پوری زندگی بھی مسافر ہو سکتا ہے، کہ یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شہر میں رہتے ہیں اور ان کا کاروبار، ان کا بزنس یا ان کی سروس کسی اور شہر میں ہوتی ہے، وہ شہر ان کے وطن سے اتنی رہائش گاہ سے سفر شرعی کی مسافت پر ہوتا ہے، 78 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، کہ بہت سی مثال کے طور پر سورت شہر کے رہنے والے ہیں، اب اس کا بزنس، اس کا کاروبار کسی اتنی شہر کی دوری پر ہے جو مسافت 78 کلومیٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ روزانہ اپنے کاروبار کے لیے صبح نکلتا ہے، رات میں آتا ہے، اب وہاں پوری زندگی اس کا یہی روٹین ہے، صبح جاتا ہے رات میں آتا ہے، تو گویا وہ مسافر کہلائے گا۔ وہاں پر وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ جیسے ہمارے کے تعلق والے یہاں پر ہے، ان کی کارخانہ، ان کا کاروبار واپی میں، وہ روزانہ صبح میں جاتے ہیں، رات میں آ جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کاروبار کے لیے وہاں جا رہے ہیں، رات میں آ جاتے ہیں، ان کا وطن یہ 78 کلومیٹر سے دور ہے، تو اب وہ شخص وہاں جا کر قصر کرے گا، مسافر کہلائے گا۔ ایسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شہر کا رہنے والا کسی دوسرے شہر میں اس کی سروس ہے، نوکری ہے، ہفتے میں ایک دن اس کی چھٹی ہوتی ہے تو اپنے وطن پر آ جاتا ہے، اب وہ شخص بھی وہاں پورا ہفتہ مسافر کہلائے گا۔ مثال کے طور پر سورت شہر کا کوئی رہنے والا ہے، بمبئی ہمارے یہاں سے 300 کلومیٹر کے قریب کی دوری پر ہے، اور ممبئی میں اس کی سروس ہے، اس کی جاب ہے، وہاں پورا ہفتہ رہتا ہے، سنڈے کی اس کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ سنیچر کی رات میں وہاں سے نکل جاتا ہے اور یہاں پر اتوار کا دن گزارتا ہے، پھر سے وہاں سے یہاں سے اپنے بمبئی چلا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک ہفتہ رکتا ہے، چھٹی کے دن اپنے وطن شہر میں سورت میں آ جاتا ہے، تو وہاں ایک ہفتہ رکا تو وہ پورا ہفتہ مسافر کہلائے گا، وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ ہاں اگر وہ یہاں سے نکلتے وقت یہ ارادہ کر کے جائے کہ اب میں 15 دن کے بعد آؤں گا، اس ہفتے نہیں آؤں گا، یا میں اب آئندہ 1 مہینے کے بعد آؤں گا، تو اب وہاں پر وہ مقیم ہوگا کہ 15 دن سے زائد اس نے نیت کر لی، اور اگر ہر ہفتے وہ آ رہا ہے تو وہ مسافر وہاں پر کہلائے گا، وہ مقیم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسافر ہے، وہ مقیم کب ہوگا، وہ اقامت کی نیت اس کی کب معتبر ہوگی، اس کے کچھ شرائط علماء کرام نے بیان کی۔ پہلی شرط یہ کہ مسافر کے لیے مقیم بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ سفر کو ختم کر دے، سفر بھی جاری ہو اور آدمی مقیم کی اقامت کی نیت بھی کرے، اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی، اس کو سفر کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب اس کا سفر رک گیا پھر اب وہ کہیں جگہ ٹھہرنے کی اقامت کی نیت کرے گا تو اس کی اقامت کی نیت کا اعتبار ہوگا، ورنہ سفر بھی جاری ہے، آدمی اقامت کی نیت بھی کرتا جا رہا ہے تو اس کی اقامت کی نیت معتبر نہیں ہوگی۔ جس جگہ وہ اقامت کی نیت کر رہا ہے وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جو اقامت کے قابل ہو، یعنی جنگل نہ ہو، بیابان نہ ہو۔ جنگل بیابان میں کوئی شخص 15 دن یا مہینہ بھی ٹھہرنے کی نیت کرے وہ مقیم نہیں ہوگا، وہاں اقامت کے جنگل بیابان میں صحرا میں اقامت کی نیت معتبر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے وہاں جس جگہ وہ ٹھہرنے کی نیت کر رہا ہے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ مقیم کہلائے گا۔ اگر 15 دن سے کم ایک شخص نے کسی جگہ ٹھہرنے کی نیت کی تو وہ مقیم نہیں کہلائے گا، وہ مسافر کہلائے گا۔ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی، اب وہاں پر مسافر ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی یا اس سے زیادہ تو اب وہ مقیم ہو جائے گا، مکمل نماز پڑھے گا۔ جس جگہ اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی اس نے نیت کی وہ ایک ہی جگہ ہونی چاہیے، اگر 2 الگ الگ جگہ پر اس نے ٹھہرنے کی نیت کی تو بھی وہ مقیم نہیں ہوگا کہ 10 دن یہاں ٹھہرے، 5 دن کہیں اور ٹھہرے، لیکن قریب محلے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی شہر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شہر الگ الگ ہے یا اس کے اطراف کی بستی بھی شہر سے ملی ہوئی نہیں ہے کہ ایک انسان کسی باہر سے یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ 15 دن یہاں ٹھہرنے والا، لیکن اس نے نیت کی کہ 10 دن مجھے سورت میں رہنا ہے اور 5 دن میں ڈابیل میں رہوں گا، تو دونوں بستیاں الگ الگ ہیں، اگرچہ دونوں کے درمیان مدت مسافت کا ہونا ضروری نہیں، تو اب 10 دن یہاں ٹھہر رہا ہے اور 5 دن ڈابیل کی نیت کر رہا ہے جو یہاں سے 30 کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ ہے،
تو یہ ایک جگہ اس کی اقامت کی نیت نہیں ہوگی، وہ 15 دن یہاں رہے گا، 10 دن یہاں، 5 دن وہاں، ان 15 دن میں وہ مسافر کہلائے گا، وہ مقیم نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے نیت کرنے والا کسی کا تابع نہ ہو، جیسے کہ بیوی شوہر کے تابع ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں غلام باندی کا دور تھا تو غلام باندی اپنے آقا کے تابع ہوتی، ان کی نیتوں کے اعتبار نہیں، تو وہ نیت کرنے والا کسی کے تابع نہ ہو۔ اسی طریقے سے وطن ہے کہ وطن اصلی کہتے ہیں، ایک کو وطن اقامت کہتے ہیں۔ وطن اصلی کہتے ہیں جہاں انسان پیدا ہوا، جو اس کے باپ دادا کا وطن ہے، جہاں وہ مستقل رہائش اس نے اختیار کر لی ہے، جہاں پر رہ رہا ہے، اس کا وطن اصلی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے وطن اصلی اسے بھی کہتے ہیں جہاں انسان مستقل اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے منتقل ہو گیا، وہیں پر اس نے ہمیشہ نیت کے لیے مجھے ہمیشہ اب یہیں پر رہنا ہے، تو یہ بھی اس کا وطن اصلی کہلائے گا۔ وطن اصلی میں انسان ہمیشہ وہ مکمل 4 رکعت نماز پڑھے گا، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں آیا ہو۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر وطن اصلی میں آ گیا تو وہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، مکمل نماز پڑھے گا۔ میں نے جو وطن اصلی کی تعریف بتائی اس سے پتہ چلا وطن اصلی ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، کہ ایک شخص صورت میں رہنے والا ہے، وہی اس کا باپ دادا کا وطن ہے، یہاں اس کا گھر بار ہے، تو یہ تو اس کا وطن اصلی ہے۔ اب اس کی جاب، اس کا کاروبار سبھی اس بامبے میں بھی ہے، وہاں بھی اس نے مکان لے لیا، وہاں بھی بچوں کے ساتھ وہیں پر رہتا ہے، اس کے بچے وہیں پر اسکول میں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اور وہیں اس نے ہمیشہ رہنے کے لیے نیت کر لی کہ مجھے ہمیشہ بامبے ہی میں رہنا ہے۔ ہاں جب کبھی چھٹیاں ہوگی تو وہاں سے اپنے وطن سورت میں آتا ہے، یہ سورت بھی اس کا وطن اصلی کہلائے گا، بمبئی بھی اس کا وطن اصلی کہلائے گا۔ اب درمیان میں جب وہ واصلہ ہے تو وہ درمیان کے سفر میں تو یہ قصر کرے گا، لیکن جیسے اگر وہ سورت میں بھی ایک دن کے لیے بھی آئے گا تو وہ مکمل نماز پڑھے گا، اور جیسے اپنے بمبئی پہنچ گیا وہاں اس نے اس کو ہمیشہ اپنا وطن بنا لیا تو وہاں بھی وہ مکمل نماز پڑھے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی ایک وطن سے دوسرے وطن میں منتقل ہو جاتا ہے اور اپنے پہلے وطن سے بالکلیہ تعلق کو قطع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو اب یہ اس کا وطن اصلی باطل ہو جائے گا، کہ وطن اصلی سے باطل ہو جاتا ہے۔ وہی مثال کہ بھئی سورت کا رہنے والا یہی اس کا وطن اصلی ہے، اس نے گھر بار بیچ کر ہمیشہ کے لیے کسی اور شہر میں چلا گیا اور یہ نیت کے لیے مجھے اب ہمیشہ وہیں پر رہنا ہے، یہاں مجھے آنا نہیں ہے۔ اب اس نے یہاں سے پورا تعلقات کو ختم کر دیا، پورے بیچ باچ کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اب اگر وہ یہاں کسی کی شادی بیاہ میں، موت میت میں کسی اور کام کے لیے آ رہا ہے تو اب یہ اس کا وطن اصلی نہیں رہا۔ اب اگر یہاں 15 دن سے کم ٹھہرتا ہے تو مسافر ہے، 15 دن اس سے زیادہ ٹھہرے گا تو وہ مقیم کہلائے گا۔ تو یہ وطن اصلی کسے کہتے ہیں میں نے وہ بتایا۔ ایسے ہی ایک ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت کسے کہتے ہیں کہ 15 دن یا اس سے زیادہ اگر کوئی آدمی کہیں پر ٹھہرتا ہے تو وہ اس کا وطن اقامت بن جاتا ہے۔ وطن اصلی میں بھی جس طرح سے مکمل 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اسی طریقے سے وطن اقامت میں بھی وہ مکمل 4 رکعت نماز پڑھے گا، وہاں پر قصر نہیں ہوگی۔ کسی جگہ 15 دن اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کے لیے وطن اقامت ہوگا۔ ایسے ہی شادی بیاہ کے بعد کا مسئلہ کہ بیوی کے لیے اپنا سسرال یا بیوی کے لیے اپنا میکے اور شوہر کے لیے اپنے میکے، اس کا سسرال کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کا وطن اصلی ہے یا وطن اقامت ہے؟ اگر شادی کے بعد بیوی رخصت ہو کے اپنے سسرال میں چلی گئی تو ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کہ پہلے ایک دن شوہر کے گھر پر رہتی ہے اور پھر دوسرے دن وہ اپنے میکے جاتی ہے، پھر واپس جب آئے گی تو وہ ہمیشہ شوہر کے گھر میں رہتی ہے۔ اب اگر بیوی باہر کی ہے، جس کا سفر ہے وہ شرعی مسافت کے باہر کی بیوی ہے اور وہ رخصت ہو کر شوہر کے گھر پر آئی تو گویا اس سے بھی پتہ ہے مجھے ایک ہی دن یہاں پر رہنا ہے، دوسرے دن مجھے اپنے میکے جانا ہے، تو یہ پہلا دن جو شوہر کے گھر میں رہے گی تو یہاں وہ قصر کرے گی، کیونکہ مکمل اس نے ہمیشہ رہنے کے لیے اس نے نیت نہیں کی۔ اب یہ اپنے میکے جائے گی، پھر وہاں سے جب واپس آئے گی تو اس نے یہیں پر اس کو رہنا ہے، تو اب یہ اپنے سسرال میں یہ اس کا سسرال اس کا وطن اصلی بن جائے گا۔ اب یہاں اپنے شوہر کے گھر پہ جو آ گئی تو اب یہ اس کا وطن اصلی ہوگا، پوری زندگی یہ اتمام کرے گی۔ اب اس کا میکے جو ہے جو مدت مسافت پر ہے تو وہ اگر وہاں رہنے کے لیے جا رہی ہے بیوی اپنے میکے میں،
تو وہاں وہ مسافر کہلائے گی۔ اگر 15 دن سے کم رہ رہی ہے تو وہاں وہ مسافر کہلائے گی۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی وہ نیت کر رہی ہے تو اس صورت میں وہ مقیم ہوگی، پوری نماز پڑھے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔